بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج 7ویں جماعت کی اردو کا سبق اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 21، لاسٹ اقتباس، آخری اقتباس۔ ایک مرتبہ ایک بدوی قرض خواہ اپنے قرض کا تقاضا کرنے کو آیا۔ اس نے بڑی سختی اور غصے سے تقاضا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس بدو سے کہا کہ تم دیکھتے نہیں کہ تم کس شخصیت سے بات کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، میں تو اپنا قرض طلب کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے فرمایا، اس کی حمایت کرنی چاہیے کیونکہ یہ اس کا حق ہے۔ پھر اس کا حساب بے باک کرنے کا حکم دیا اور اس کے حق سے کچھ زیادہ اس سے دلوا دیا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثانہ سے 80 مسکال سونا اس شرط پر لے کر ایک بدوی کو دے دیا کہ وہ مقرر وقت پر اس کے بدلے میں کھجوریں دے دیں گے۔ ابھی مقرر وقت میں 2-3 دن باقی رہ گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کی نماز پڑھا کر اپنے رفیقوں کے ساتھ ایک دیوار کے پاس تشریف رکھے تھے۔ زید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے اور چادر کے پلووں کو کھینچتے ہوئے نہایت بد مزاجی اور سختی سے قرضہ ادا کرنے کو کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، او خدا کے دشمن، کیا بکتا ہے؟ خدا کی قسم، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اندیشہ نہ ہوتا تو تیری گردن اڑا دیتا۔ پیکر اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا، ایسے موقع پر تمہیں چاہیے تھا کہ ایک طرف مجھے حسن خوبی سے اس کا قرض ادا کرنے کو کہتے اور دوسری طرف شخص کو بہتر طریقے سے تقاضا کرنے کی نصیحت کرتے۔ پھر فرمایا، جاؤ جا کر حساب کر دو اور ڈانٹنے کے بدلے میں 20 سا کھجوریں زیادہ دے دو۔ تو بچوں، آج کے سبق میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے 2 نمونے پیش کیے گئے ہیں۔ تو پہلے میں لکھتا ہے کہ ایک بدوی عرب کے جو خانہ بدوش لوگ ہوتے تھے، جو عرب میں ایک جگہ نہیں رہتے تھے۔ تو کہتے ہیں ایک بدوی آیا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرضے کا تقاضا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قرضہ تھا ان کا، بدوی کا، اس خانہ بدوش کا۔ تو اس نے بڑے غصے اور برے طریقے سے قرض کا تقاضا کیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت صحابہ موجود رہتے تھے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس سے، بدوی سے، خانہ بدوش سے، کہ تم جانتے نہیں کہ کس شخصیت سے آپ بات کر رہے ہو۔ تو صحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور ان سے کہا کہ نہیں، آپ کو اس کی حمایت کرنی چاہیے، اور اسی وقت انہوں نے حکم دیا کہ جا کے اس کا قرضہ چکا دیا جائے۔ تو دوسرا واقعہ یہ ہے کہ زید بن ثانہ ایک شخص تھے، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 80 مسکال سونا، تو 80 مسکال سونا سونے کا جو سکہ رائج ہے عرب میں، وہ لے کر تو بدوی کو دیا تھا، ایک خانہ بدوش کو دیا تھا، اور اس سے کہا تھا زید بن ثانہ سے کہ اس سے اس کے بدلے میں کھجوریں دے دی جائیں گی مقرر وقت پر۔ تو اگر ابھی وقت میں 2-3 دن باقی تھے تو زید بن ثانہ نے آ کر بہت برے لہجے میں، بہت برے انداز سے، بدتمیزی سے اپنے قرضے کا تقاضا کیا۔ تو وہاں پہ اور صحابہ بھی تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زید بن ثانہ کو ٹوکا اور اسے کہا کہ خدا کے دشمن، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اندیشہ نہ ہوتا، ڈر نہ ہوتا، خوف نہ ہوتا، تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ لیکن پیکر اخلاق کے نمونے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور کہا کہ اس وقت تمہیں اس کو سمجھانا چاہیے تھا کہ قرضے کا تقاضا کیسے کیا جاتا ہے، بلکہ ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا۔ اب جاؤ اس کا حساب کتاب کر دو، اور ڈانٹنے کے بدلے میں جو تم نے اس کے ساتھ شرارت کی ہے، اس کے بدلے میں اس سے 20 سا کھجوریں زیادہ دے دو۔
تو یہ تھا بچوں آج کا سبق. اب اس میں کچھ الفاظ معنی ہیں. بدوی عرب کے خانہ مدوش لوگ. مس کال سونے کا ایک سکہ جو عرب میں رائج ہے. رفیق دوست. اندیشہ خوف ڈر. حساب بباک کرنا حساب ادا کرنا یا قرضہ ادا کرنا. اسوہ حسنہ نیک مثال. پھر تیسرا سوال ہے یہاں پہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اور اعلیٰ اخلاق کے 2 واقعات بیان کیجیے. جواب. ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر اقرار بھی کر لیا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا. دوسرا ہے زید بن ثانہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرضہ ادا کرنے کا تقاضا بہت ہی برے انداز میں کیا جہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے اور زید کو سزا بھی دے سکتے تھے لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنے کے بعد قرضہ ادا کرنے کو کہا. تو بچوں یہ تھا آج کا سبق. شکریہ.